فلسطین یا غزہ کی جو صورتحال ہے وہ تو عبرتناک ہے ہی ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے ہم تمام مسلم ممالک کو جواب دینا ہوگا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا کیا منہ دکھائیں گے، اور اس لیے امریکہ جو ہے کھل کر اسرائیل کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ عزت بچانے کے لیے انہوں نے فضاؤں میں چکر لگائے، یہ پھر ہمیشہ کی طرح دنیا کو بھرم دینے کے لیے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اتنے آسانی سے اسرائیلی طیارے آ کر وہاں پہ بمباری کر کر چلے گئے۔ اسرائیل اور ہندوستان سے پاکستان کو دھمکیاں دینے کی حد تک ہیں، کہیں پہ پانی جمع نظر نہیں آیا۔ اب نظر آیا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سندھ حکومت جو ہے وہ قابل معافی ٹھہرائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ میئر کراچی ہے، وہ پورے کراچی کے میئر ہے۔ جن علاقوں کے حالات خراب ہیں، گلیوں کے کوچوں کے، وہ صرف میئر کی یا سی ایم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کراچی کو کسی اور نے نہیں ڈبویا، کراچی کو یہاں کی سیاست نے ڈبویا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب۔ آج ہم بات کریں گے دو موضوعات پر، ایک ابھی جو حالیہ قطر کے ساتھ اسرائیل نے کیا اس کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرا حالیہ بارشوں میں سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی پر، جو کہ بنسبت دوسرے مطلب جو پچھلے بارشیں ہوئی ہیں اس کی بنسبت اس دفعہ کافی بہتر کارکردگی تھی سندھ گورنمنٹ کی، اور شہر کافی جلدی صاف ستھرا نظر آیا، بارشوں میں بھی پانی زیادہ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں حالیہ جو قطر کے ساتھ اسرائیل نے کیا اس حملے پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس حملے کے بعد مجھے یاد آ گیا جب چنگیز خان یا ہلاکو خان بغداد پہنچا تھا، تو بغداد پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے خلیفہ کے منہ میں جو ہے وہ ہیرے جواہرات اور سونا اسے ڈالا تھا، اور اس نے کہا کہ لو یہ کھاؤ اور اپنے ملک کو بچاؤ یا اپنی عوام کو بچاؤ۔ اور یہ کہانی ہے یا من گھڑت بات ہے، جو بھی ہے واٹ ایور، لیکن یہ اس وقت اتنی سچائی نظر آ رہی ہے اس بات میں، جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل جو اس وقت نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت چنگیز خان یا ہلاکو خان بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے مسلم کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، فلسطین یا غزہ کی جو صورتحال ہے وہ تو عبرتناک ہے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح سے پہلے ایران کے اوپر اٹیمپٹ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے قطر پہ، جبکہ قطر جو ہے وہ ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ حماس کے درمیان، اسرائیل کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس پہ وہ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے کسی طرح سے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے حماس اور اسرائیل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ جو انسانیت سوز تو کہنا بہت ہی معمولی سا جملہ ہے، جو اس وقت فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا کیا منہ دکھائیں گے، اور ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو جا کر جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے مسلم بھائیوں کو اتنا اپنی آنکھوں کے سامنے قتل عام ہوتے ہوئے دیکھا، اور ہم ایک لفظ بول بھی نہیں سکے، ہم ایک کچھ کر بھی نہیں سکے ان لوگوں کے لیے۔ ہم چند روپوں کی امداد کرنے کے بعد، ان کو کھانا پہنچانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے پوسٹ شیئر کرتے ہیں، ری پوسٹ کرتے ہیں، پھر بہت سے لوگ اس کو ری پوسٹ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کا حق ادا کر دیا، جبکہ یہ نہ سمجھے ہم سب جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب اس بھول میں نہ رہیں کہ صرف اسرائیل کو ہی اللہ کو جواب دینا ہوگا، نیتن یاہو کو ہی اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے ہم تمام مسلم ممالک کو جواب دینا ہوگا۔ ہم نے جس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور جس طرح سے انسانیت سوز مظالم وہاں پر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، کہ جس طرح سے وہ خیموں پر بھی بمباری کر رہے ہیں، وہ پمفلیٹ بھی ڈال رہے ہیں کہ ہے نا غزہ کو خالی کیا جائے۔ تقریباً غزہ تو خالی ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے کہ گریٹر اسرائیل کا پروگرام ہے نیتن یاہو کا پلاننگ، یہ صرف یہ یہیں فلسطین تک ہی محدود نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے جس طرح سے اس کی پلاننگ یہ ہے کہ اس کی نظر اردن پر بھی ہے، شام پر بھی ہے، یمن پر بھی ہے، اور ترکی کے کچھ علاقوں پر بھی اس کی نظر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی باؤنڈریز لے جانا چاہتا ہے جو سعودی عرب کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کی گریٹر اسرائیل کی باؤنڈریز بنے۔ یہ بڑا لمحہ فکر ہے تمام مسلم امہ کے لیے، اور خاص طور پہ ان عرب ممالک کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی بے انتہا دولت سے نوازا ہے، اور جن کا فرض بنتا تھا اس وقت کہ اگر وہ متحد ہو کر، یونائٹ ہو کر اگر وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے تو ڈیفینیٹلی اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر اتنا مظالم نہیں ڈھا سکتا۔ لیکن یہ تمام مسلم ممالک، چاہے قطر ہو، کویت ہو، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، مطلب متحدہ عرب امارات ہو، سب لوگ
सब लोग जो है सिर्फ अपनी चैन की बंसी बजा रहे हैं और सो रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये फलस्तीन का मामला है और फलस्तीन जाने और इसराइल जाने, उसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जबानी मजम्मत कहीं ना कहीं से आ जाती है। हमसे तो अच्छे वो गैर मुस्लिम लोग हैं जो पूरी दुनिया में जो है फलस्तीन के लोगों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमसे अच्छे वो यहूदी हैं, वो क्रिश्चियन हमसे अच्छे हैं जो वहां पर अमेरिका में, लंदन में जगह जगह जो है वह एहतजाज कर रहे हैं गजा के लोगों के लिए, फलस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान जो है अभी तक ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इसराइल फलस्तीन पे ही जुल्म ढा रहा है। वो वक्त दूर नहीं कि इसराइल जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम अरब रियासतों के ऊपर भी इसी तरह का अटेम्प्ट करेगा, और अमेरिका अपनी उसी मुनाफिकाना पॉलिसी के तहत इसराइल के साथ होगा, लेकिन जबानी वो मजम्मत करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वो अमेरिका की मईशत जो है वैसे इस वक्त बिल्कुल दिगरगों सूरत हाल में है, और अगर यहूदी हो कि जो अमेरिका की मईशत के जो बैकबोन है वो तमाम यहूदी इंडस्ट्रीज ही है, यहूदी पैसा ही है, ये मतलब ज्यूज का जो पैसा है वो अमेरिका की रियासत को संभाल के खड़ा हुआ है। इसलिए अमेरिका जो है खुलकर इसराइल की मुखालफत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने इसराइल की मुखालफत की तो ये जितना भी पैसा है, सरमायाकारी है इन लोगों की, वो सारी अगर अमेरिका से निकल जाती है तो अमेरिका की हैसियत 2 टके की भी नहीं रहेगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका माशी बदहाली का बदतरीन शिकार है। इसलिए वो सिर्फ वो डबल पॉलिसी खेलता रहेगा। वो इधर हमसे मुसलमानों से भी, इन अरब शहजादों से भी वादे वईद करता रहेगा, और उधर इसराइल से कहता रहेगा कि तुम अपना काम जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सेम इसी तरह से कतर में हालिया वाकयात में हुआ, जो अभी उन्होंने मतलब कतर के आप ये बताया, कतर ने इतनी बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट की, बड़ा पैसा खरीद के उन्होंने बहुत जदीद टेक्नोलॉजीज जो है वो अमेरिका से और दीगर ममालिक से हासिल की, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ उनको पता भी नहीं चला कि इसराइली तैयारे उसके हदूद में दाखिल हुए, और दाखिल होकर जब वापस जाने लगे तब कतर के तैयारों ने जो है वो उड़ान भरी है। इज्जत बचाने के लिए उन्होंने फिजाओं में चक्कर लगाए। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के आशीर्वाद के साथ इसराइल ने कतर पे हमला करके एक वाज़ेह पैगाम दिया उन तमाम अरब ममालिक को। अभी फलस्तीन है, फिर हम कतर तक आ गए, ईरान तक आ गए, कुछ बैद नहीं कि वो फिर सऊदी अरब नौजुबिल्ला हमारे जो मुकद्दस मकामात है उनके ऊपर भी वो हमला करने से दरेग ना करे। और उसके बाद उसके इरादे फिर टर्की और फिर शाम, लबनान, यमन, ये सारे मुस्लिम ममालिक हैं। अब ये जो हमने मुस्लिम ममालिक की अफवाज बनाई हुई है, तो हमने किस लिए बनाई हुई है? इसकी हम मिलियन ऑफ डॉलर्स की सैलरियां देने के लिए बनाई हुई है, या फिर हमेशा की तरह दुनिया को भ्रम देने के लिए बनाई हुई है? क्योंकि जिस तरह से हमारे ये अरब ममालिक बुलंद से बुलंद तरीन इमारतों के नशे में चूर हैं, और जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी उनके मुल्क में है, सिक्योरिटी का निज़ाम, सिक्योरिटी में याद आए कि कतर दुनिया का महफूज तरीन मुल्क कहलाया जाता है, लेकिन इस हमले के बाद जो है कतर का वो रैंक भी जो है वो खत्म हो गया, वो तासुर भी खत्म हो गया कि कतर जो है दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है, क्योंकि इतने आसानी से इसराइली तैयारे आकर वहां पे बमबारी कर कर चले गए। अब ये इस पे अब मुस्लिम ममालिक का क्या लायामल होता है, इसका जवाब देते हैं या नहीं देते इसराइल को? अगर उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि वो वक्त आने वाला है कि जब इनका सारा पैसा, दौलत, इमारतें, शानदार इमारतें, लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट और ये सारी लग्जरीज जो है ना वो इसराइल के एक तैयारे की मार होगी। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान कम से कम अपने दिफाई लिहाज से एक मजबूत मुल्क है कि जिसकी तरफ इसराइल धमकी तो देता है, बोलता तो है, उससे इंडिया को सपोर्ट भी किया हालिया जंग में, और उस सपोर्ट में जो है उसने शिकस्त, क्योंकि सिर्फ इंडिया ने शिकस्त नहीं खाई, उसके साथ जो है इसराइल ने भी शिकस्त खाई, क्योंकि उसने अंदाजा कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफाई निज़ाम में बहुत मजबूत है। वो जो नाक़िदीन हैं, जो बगले बजाते हैं फौज के खिलाफ, जो बातें करते हैं, उनको उनको अब ये देख लेना चाहिए कि ईरान के साथ क्या हो रहा था, जिसमें किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से कहीं पाकिस्तान का जरूर साथ था ईरान के साथ, और उसके बाद अब उन्होंने देखा कि कतर के साथ क्या हुआ। इसराइल और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को धमकियां देने की हद तक है, लेकिन जब भी वो इसराइल हिंदुस्तान के जरिए कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान इतना मौसर जवाब देता है कि हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया की बोलती बंद हो जाती है। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा को अब गजा के लिए नहीं सही, ना सही, लेकिन अपनी बका के लिए जो है उनको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि हमारी बेहिसी और हमारी खामोशी जो है गजा के मुसलमानों पर कहर बन के टूट रही है, और ये सिर्फ वो तो डेफिनेटली जन्नत में जा रहे हैं जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, लेकिन हम अपने रब के हुजूर किस मुंह के साथ हाजिर होंगे
کہ جب وہ پوچھے گا کہ جب قبلہ اول کے قتل و غارت گری ہو رہی تھی اس مقام پر، جب مسلمانوں کا خون بہا جا رہا تھا، تو تم لوگ کہاں تھے؟ ہم صرف باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ قطر کا حملہ جو ہے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہوش دلا دے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی جیسے کہ میں نے اپنے ولاگ کے آغاز میں کہا تھا کہ حالیہ بارشوں میں نو ڈاؤٹ سندھ گورنمنٹ نے جس طرح سے بہت اچھی طریقے سے اس تمام ڈیزاسٹر کو سنبھالا، کہیں پہ پانی جمع نظر نہیں آیا۔ میں جب آفس سے گھر جا رہی تھی تو میں نے جگہ جگہ رین ایمرجنسی کیمپ لگے ہوئے دیکھے میں نے، اور اس کے بعد میں نے وہاں پر جو ہے ہیوی مشینریز کو بھی دیکھی پانی نکالتے ہوئے۔ بارش میں جو تھے ایم سی کے ملازمین وہ سڑکوں پر بھی کام کر رہے تھے، نالوں کی بھی صفائی ہو رہی تھی، سارا کام ہو رہا تھا۔ اب نظر آیا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر نہ کرنا چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، ماں سوائے ان چند چیزوں کے جو کہ اللہ کی طرف سے ایک جو بھی کوئی تباہی آتی ہے تو اس پہ کسی کا بھی بس نہیں ہوتا، تو اس میں سندھ حکومت جو ہے وہ قابل معافی ٹھہرائی جاتی ہے، کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹرول، آپ قدرت سے نہیں لڑ سکتے۔ تو قدرت کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آؤٹ آف کنٹرول تھیں، جو سندھ حکومت کا اس میں کوئی بھی کردار نہیں، اگر جہاں پر بھی جو بھی تباہیاں ہوئی، لیکن اس بار سندھ حکومت کی بہت ہی مثبت حکمت عملی تھی جس نے کراچی کو اس بارش میں ڈیزاسٹر سے بچایا۔ اور یہ حکمت عملی جو ہے وہ اگر اسی طرح سے کام کیا جاتا رہے تو آپ ڈیفینیٹلی اب اس سیلاب کے لیے بھی جس طرح کی حکمت عملی ہے کہ ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ حکومت جس طرح سے انہوں نے سیلاب مانیٹرنگ سیل بنایا اور جس طرح سے سیلاب کے اپڈیٹ پر ہیں اور وہ ان علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں، ان جگہوں سے قیمتی سامان نکلوا رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اس حکومت کی ذمہ داری وہ کر رہی ہے، تو یہ قابل تعریف ہے۔ صرف تنقید ہی ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا فرض بھی یہ بھی ہے کہ جب اچھے کام ہو تو ہم ان اچھے کاموں کی تعریف کریں۔ لیکن ان تمام صورتحال میں ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گی، میں تو بہت بڑی ناقد ہوں مرتضی وہاب صاحب کی، کیونکہ مجھے ان سے امیدیں زیادہ تھیں، لیکن کارکردگی وہ نظر نہیں آئی۔ لیکن ان تمام تر صورتحال میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ نو ڈاؤٹ مرتضی وہاب جو ہے وہ میئر کراچی ہے، وہ پورے کراچی کے میئر ہے، لیکن جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں، وہ ٹاؤن چیئرمینز جو مختلف پارٹیوں کے ٹاؤن چیئرمینز ہیں، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ مرتضی وہاب مین شاہراہوں کو، مین روڈز کو اور ان کے تو وہ ضرور کے ایم سی کی ذمہ داری ہے، لیکن جو علاقے ہیں جو جن کے چیئرمینز ایم کے کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، وہ سب آگ بند کر کے سوئے ہوئے، صرف اپنے ویڈیو ٹک ٹاکس میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی صرف سندھ گورنمنٹ کو جو ہے کہنا ہے ماتون ٹھہرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جی شاہراہ بھٹو ڈوب گیا، یہاں پر یہ ہو گیا، وہاں پر وہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اگر ان کے علاقوں میں جائیں، ہمارا جو علاقہ ہے، یہ صدر کا جو علاقہ ہے، یہاں کا ٹاؤن چیئرمین جو بھی ہے، یہ آپ کا گارڈن کا جو علاقہ ہے، یہاں کے ٹاؤن چیئرمین جو بھی ہے، تو وہ ٹاؤن کے اندر کی حالات اتنی دگرگوں، اتنی خراب ہے کہ ناقابل بیان ہے۔ تو یہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ میئر کراچی کی ذمہ داری نہیں ہے، بحیثیت سربراہ ادارے کا تو ذمہ داری ہے ان کی، لیکن جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں، جو ملین آف روپیز کے بجٹ جن کے پاس ہیں، جو اپنی من مانی اور اپنی مرضی کے ملازمین کا رکھنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور پھر بجٹ پر جب بات آتی ہے تو وہ اس پہ بھی لڑنے اور مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹاؤن چیئرمینز کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ عوام کو ان سے بھی سوال کرنا چاہیے۔ جن جن علاقوں کے حالات خراب ہیں، گلیوں کے کوچوں کے، وہ صرف میئر کی یا سی ایم کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ان کے ٹاؤن چیئرمین کی ذمہ داری ہے۔ عوام نکلے اور اپنے ٹاؤن چیئرمین کے پاس جا کر پوچھے کہ اب تک یہ جگہ کیوں صاف نہیں ہوئی ہے، یا یہاں پر پانی کیوں کھڑا ہوا ہے، یا یہاں کا روڈ کیوں ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ جواب طلبی تو کریں، بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ ادارے کے سربراہ کو، تو مجھ سمیت لوگ جو ہے وہ ادارے کے سربراہ کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن جب اختیارات تقسیم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایک ادارے کے سربراہ اوور آل دکھتا ہے۔ جب اختیارات تقسیم ہوئے ہیں تو یہ اب ذمہ داری ٹاؤن چیئرمینز، یو سی کونسلرز، یو سی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو صاف رکھیں، اور آپ صرف سیاست نہ کریں۔ کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کو کسی اور نے نہیں ڈبویا، کراچی کو یہاں کی سیاست نے ڈبویا، کراچی کو یہاں کے تعصب نے ڈبویا، کراچی کو یہاں پر صرف میری چلنے کی جو رٹ ہے اس نے ڈبویا، کیونکہ یہاں پر کراچی کو تباہ کرنے میں سب کا برابر کا ہاتھ ہے۔ ابھی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تمام ٹاؤن ناظم جو چیئرمینز ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اس وقت اگر کراچی کی حالت دیگر ہوئے ہیں۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو کراچی اس وقت بارش کے بعد بہت بہتر سچویشن میں، جس میں ویلڈن مرتضی وہاب صاحب اینڈ ویلڈن سی ایم سندھ کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اس بارش میں، ان لوگوں کے منہ بند کر دیے جو، مطلب میں خود سب سے بڑی ناقد ہوں
کہ جو میں آج اگر وہی صورتحال ہوتی تو میں پھر آپ لوگوں کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا رہی ہوتی، لیکن آپ لوگوں نے اچھا کام کیا ہے تو وہ قابل تحسین ہے، اس کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔